بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی منتظر علیہ السلام، قیام عدل اور غلبہ اسلام کی امید۔ آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ، ترجمہ سید سعید حیدر زیدی، مطبوعہ دار الثقلین۔ بار الہ، اپنے ولی امام قائم و عدل منتظر پر درود نازل فرما، اپنے مقرب فرشتوں کے ذریعے ان کا حصار فرما، روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرما۔ بار الہ، انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا قرار دے اور اپنے دین کو بپا کرنے والا بنا دے۔ انہیں زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اپنے پسندیدہ دین کی حفاظت کی قوت عطا فرما، اس وقت کے بعد ان کے خوف کو امن میں تبدیل فرما، تاکہ لوگ تیری عبادت کریں اور شرک نہ کریں، اور ان کے ذریعے ہمیں سرفراز فرما، ان کی مدد فرما، انہیں مکمل غلبہ اور دنیا کو آسانی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر فتح فرما، اور انہیں اپنی طرف سے ایک مددگار حکمران قرار دے۔ ظہور کے بارے میں اجماع۔ مہدویت ایک ایسا دینی مسئلہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں مخصوص سیاسی حالات کے زیر اثر بعض مسلمانوں کی طرف سے اس مسئلے سے انکار کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کے پاس متواتر احادیث موجود ہیں۔ ممکن ہے اس کے بعض جزیات کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہو، مثلا یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں۔ شیعہ امامیہ کے درمیان ان کی ولادت کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، جبکہ اکثر برادران اہل سنت یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ مرحوم سید محسن امین کے بقول کچھ علماء اہل سنت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو مانتے نہیں، اور ان کے والد گرامی کے ناموں کے بارے میں شیعوں سے اتفاق کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام کے بارے میں اخبار متواتر ہیں، اور تمام مسلمانوں کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد الکنجی شافعی نے ایک کتاب تحریر کی ہے، اور اس کا نام البیان فی اخبار صاحب الزمان رکھا ہے۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ اپنی کتاب البیان میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے مواد کو جمع کیا ہے اور اسے شیعوں کے طریقے اور انداز سے خالی رکھ کر تیار کیا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے دلیل لانے کی بابت نہ سوچیں۔ مشہور کتاب حلیت الاولیاء کے مؤلف حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں 40 احادیث جمع کی ہیں، اور کتاب کشف الغمہ کے مؤلف نے اسناد حذف کر کے صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والے فرد کے نام پر اکتفا کرتے ہوئے انہیں نقل کیا ہے۔ ان دو کے علاوہ مشکات المصابیح، درر السمتین، جواہر الاقدین اور کنوز الدقائق کے مؤلفین نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات کا ذکر کیا ہے۔ پھر الکنجی نے اپنی سند کے ساتھ زر بن جیش اور انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک فرد کی فرما روائی نہ ہو جائے جو میرا ہم نام ہوگا۔ کتاب مشکات المصابیح کے مؤلف نے ایسی ہی بات ابن مسعود سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کو ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ لہذا کنجی کے بقول روایت میں آیا ہے کہ میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک مرد آئے گا جو میرا ہم نام ہوگا۔ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث کی روایت کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا جب تک اس پر میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک مرد کی حکومت قائم نہ ہو جائے جو میرا ہم نام ہوگا۔ ابو داؤد نے اپنی سند میں حذیفہ کی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے دنیا کا ایک ہی دن کیوں نہ باقی رہ جائے، خدا یقیناً اس دن ایک ایسے مرد کو مبعوث کرے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور جس کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اصفہانی کی 40 میں حذیفہ کی سند کے ساتھ آیا ہے کہ حذیفہ نے کہا، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ
وائے ہو اس امت کے حال پر جسے ظالم حکمران قتل کریں گے، ان کے مطیع ان سے خوف کھائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ اپنی اطاعت کا اظہار کریں گے۔ پس متقی مومن اپنی زبان سے تو ان کی تعریف کرے گا لیکن اپنے دل میں ان سے کدورت رکھے گا۔ پس جب خدا اسلام کی شان و شوکت لوٹانا چاہے گا تو تمام مغرور جابروں کو تہس نہس کر دے گا۔ صرف خدا ہی ہے جو فساد کے بعد امت کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے حذیفہ، اگر دنیا کی زندگی کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو خدا اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ دنیا پر میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک مرد کی حاکمیت قائم ہو جائے، جس کے ذریعے معرکے وجود میں آئیں گے اور اسلام کو قدرت حاصل ہوگی۔ خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیز انہوں نے ابی سعید خضری کی سند کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کی فرما روائی نہ ہو جائے، وہ اسے عدالت سے اس طرح بھر دے گا جیسے اس سے پہلے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ لہٰذا ہم مہدویت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ رسول صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں ہمیں خبر دی ہے اور کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں کتاب خدا اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچنے تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس حدیث شریف سے بہت سے علماء نے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ جب تک کتاب موجود ہے اور کتاب ہر دور میں موجود ہے، لازماً خاندان پیغمبر سے تعلق رکھنے والا ایک امام بھی موجود رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں قرآن و اطرت کے اٹوٹ بندھن کی نشاندہی کی ہے۔ قرآن مجید اور قیادت اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی۔ اس مقام پر ایک مسئلہ پایا جاتا ہے جس پر توجہ دینے اور اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسئلہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے، جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں آیا ہے۔ اس بارے میں ہم دو راستوں سے آگے بڑھیں گے اور یہ دونوں ہی راستے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے منعکس ہوتے ہیں۔ پہلا کلام جس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اطرت سے وابستگی کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور دوسرے کلام میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ پہلا کلام یہ ہے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں کتاب خدا اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچنے تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ایک مسلمان کے ناطے تاریخ کے ہر دور میں ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ رہیں، کسی اور چیز کو اس کی جگہ نہ دیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام سے بھی وابستہ رہیں، جو اپنی فکر اور طرز عمل میں قرآن مجید سے جدا نہیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہمیشہ یہ نظریہ قرآن کریم اور اس کے رہنما اہل بیت موجود رہے۔ قرآن کریم ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جس میں باطل کسی بھی طرف سے داخل نہیں ہو سکتا، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے امین اور صالح رہنما ہیں جو اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں قرآن کریم پر عمل کی کیا حالت ہے، نیز اس کے مفاہیم اور تعلیمات کو انحراف، فساد، لغزش اور خطا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکری اور عملی روش کا باغور جائزہ لیتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ہم قرآن سے وابستہ ہیں یا نہیں، کیونکہ قرآن سے وابستگی کا مطلب قرآن کی فراہم کردہ تعلیمات، اس کے قوانین، اس کے دکھائے ہوئے راستوں، اس کے بتائے ہوئے وسائل و ذرائع، اس کے متعارف کرائے ہوئے اہداف اور ہمارے باہمی تعلقات کے لیے اس کے پیش کردہ لائے عمل کی پابندی ہے۔ یہی قرآن سے وابستگی کا حقیقی مفہوم ہے، اور اس سے وابستگی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو ایک علامت کے طور پر اپنے سینے سے لٹکائے رکھیں، یا اس کی خطاطی کو گھروں میں آویزہ کریں، یا بغیر غور و فکر کے اس کی تلاوت کریں۔ جب خداوند کریم انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے وابستہ ہو، تو دراصل
اس سے چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنے لیے چراغ ہدایت قرار دے، تاکہ جب زمانہ گمراہی کا شکار ہو تو وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے، جب تاریکیاں اس پر حملہ آور ہوں تو وہ قرآن کو نور اور روشنی قرار دے، اسے اپنا امام بنائے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ نیز خدا نے انسان کو حکم دیا ہے کہ قرآن کو اپنا پیشوا قرار دے، اس کی پیروی کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے جو قرآن کے موافق نہ ہو، کوئی ایسا عمل انجام نہ دے جو قرآن کے مطابق اور اس کی تعلیمات سے ہم آہنگ نہ ہو۔ اس کے بعد انسان کو اہل بیت علیہم السلام کی قیادت اور ان کی رہبری سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام خدا کی طرف سے حلال اور حرام کیے گئے امور میں خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہیں، لہٰذا انسان کو ان کی قیادت اور رہبری سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اگر وہ حاضر ہوں تو ان سے وابستہ رہے، اور اگر وہ غیبت میں ہوں تو ان لوگوں سے وابستہ رہے جن کی انہوں نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا ارشاد ہے کہ فقہاء میں سے وہ شخص جو پرہیزگار ہو، دین کا محافظ ہو، نفسانی خواہشات کا مخالف ہو اور اپنے مولا کے احکام کا مطیع و فرما بردار ہو، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ یا وہ حدیث جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ پیش آمدہ حوادث میں ہماری احادیث کے راویوں سے رجوع کرو کہ یہ تم پر میری حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی حجت ہوں۔ یا اہل سنت کی وہ احادیث جن میں ارشاد ہوتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یا فقہاء جب تک دنیا دار نہ ہو جائیں اس وقت تک انبیاء کے امانت دار ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے دنیا دار ہونے کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا، حاکم کی پیروی، بس اگر وہ ایسا کریں تو اپنے دین کی طرف سے ان سے محتاط رہو۔ نیز اگر تم دیکھو کہ عالم دنیا طلب ہے تو اپنے دین کے بارے میں اس سے محتاط رہو، کیونکہ جسے جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں محتاط رہتا ہے۔ زمانہ غیبت میں اپنے اسلامی فریضے پر عمل پیرا اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کے ساتھ سرگرم عمل پرہیزگار مجتہد علماء ہی وہ لوگ ہیں جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی قیادت قبول کی جائے، البتہ جب تک ان کی رہنمائی قرآن سے مطابقت رکھتی ہو۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کلام کا مفہوم تھا۔ آپ کا دوسرا کلام امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قیام کرے گا اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کلام کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ ظلم ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہے، اور اسے انسانیت کے لیے ایک مشکل قرار دیا جاتا ہے، جبکہ عدالت وہ چیز ہے جو اس مشکل سے نجات دلا سکتی ہے اور انسان اور اس کی زندگی کے لیے ترقی، کمال اور سکون کا باعث ہے۔ یہ حدیث ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس مسئلے کو سامنے رکھیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے اور عدل و انصاف کو زندگی کی واحد بنیاد کے طور پر قائم کریں گے۔ پروردگار کے اذن سے دنیا میں عدالت کو پھیلائیں گے اور خدا کے ارادے اور اپنے ہمراہ موجود مجاہدین کے جہاد کے ذریعے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ ہم امام کے بارے میں اپنے موقف اور طرز عمل کا تعین کس طرح کریں؟ اگر ہم ان کے منتظر ہیں اور اس بات کے متمنی ہیں کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں، اور اگر ہم عدالت پسند اور اسے چاہنے والے ہیں، تو لازم ہے کہ یہ عدالت پسندی ہماری زندگی میں عملی طور پر دکھائی دے، کیونکہ اگر انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کے جامع عمل پہننے کا خواہش مند ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اسے اس چیز کو اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کی زندگی میں جامع عمل پہنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب خواہ اسے اس جد و جہد کے نتیجے میں نقصان پہنچے، خواہ فائدہ حاصل ہو، اسے چاہیے کہ تمام امور میں اپنے خدا کے ساتھ عدالت کا معاملہ رکھے، اپنے گھرانے اور بیوی بچوں کے ساتھ عادلانہ طرز عمل اختیار کرے، جن لوگوں کے ساتھ بھی اس کا میل جول ہو ان سے عادلانہ بنیادوں پر روابط و تعلقات استوار رکھے، اپنے ہاتھ یا زبان کے ذریعے ان پر ظلم نہ کرے، اگر ان سے کوئی مال لے یا وہ اس پر کوئی حق رکھتے ہوں تو ان معاملات میں ان کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ یہ ہیں عادل ہونے کے معنی۔ اگر ہمارا طرز عمل یہ نہ ہو تو پھر ہم کس بنیاد پر امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں؟ اگر ہماری اپنی شخصیت میں ظلم کی نشانیاں موجود ہوں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے خلاف امام علیہ السلام جنگ کریں گے،
لہٰذا اگر ہماری زندگی ظالمانہ شمار ہو تو ہم کیسے ان کے منتظر ہوں گے؟ یہ تمام باتیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم عادلوں اور عدالت پیشہ لوگوں کا ساتھ دیں اور ظالموں سے دور رہیں، کیونکہ اگر انسان ظالموں کے ہمراہ ہو تو ان کی تائید کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کا موجب ہوتا ہے، ان کے منصوبوں کو جامہ عمل پہناتا ہے، ان کا ساتھی بن کے جنگ کرتا ہے، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہو تو وہ ظالم ہے، ظالم کی پارٹی اور اس کے گروہ میں شامل ہے۔ اگر وہ ظالم کی پارٹی اور اس کے گروہ کا حصہ ہو تو پھر یہ انسان کیسے امام مہدی علیہ السلام کا منتظر ہو سکتا ہے، جبکہ امام مہدی علیہ السلام اس کے گروہ اور ظالموں کا ساتھی ہونے کی وجہ سے خود اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کا حقیقی انتظار یہ ہے کہ ہم ایسا موقف اختیار کریں جو ہمیں اس صف میں کھڑا کرے جس میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، ہمیں ایک ایسے راستے پر چلائے جس پر رہتے ہوئے ہم امام کے ہم رکاب ہو کر جہاد کریں۔ ہم میں سے ہر ایک ان کا ساتھی بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من انصارہ وآوانہ والمستشہدین بین یدیہ، بار الہا ہمیں ان کا ناصر و مددگار اور ان کی رکاب میں شریک ہونے والا قرار دے۔ امام علیہ السلام کے ساتھی اسلام اور عدل و انصاف کے ساتھی ہیں۔ امام کے مددگاروں کو اسلام اور عدل و انصاف کا مددگار ہونا چاہیے۔ امام کا ساتھ دیتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے دینی فریضے کی ادائیگی کے دوران اور اولیاء الہی اور خدا کے کمزور و لاچار بندوں کی حمایت میں فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے شہادت کو گلے لگاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آج ہم کفار اور ظالمین کے مددگار ہوں اور ہم گمراہ لوگوں کی صف میں شمار کیے جاتے ہوں تو پھر ہم کس طرح امام زمانہ علیہ السلام کے یار و مددگار بن سکتے ہیں اور کیسے ان کی حمایت میں لڑتے ہوئے شہید ہونے والے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں اس مسئلے پر انتہائی سوچ بچار سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس بارے میں ہماری سوچ سطحی اور گہرائی سے آری ہو تو اس بات کا سبب بنے گی کہ ہم زبان سے تو اپنے آپ کو ان کا ناصر و مددگار کہہ رہے ہوں گے لیکن لاشعوری طور پر ان کے دشمنوں کی صف میں ہوں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ عادلانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس نقطے کو ہم اس آیہ کریمہ سے اخذ کر سکتے ہیں جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور خبردار کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو، انصاف سے کام لو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ یعنی تمہاری دینی، اجتماعی اور سیاسی دشمنیاں تمہیں اپنے دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ عادلانہ طرز عمل اختیار کرنے سے روک نہ دیں، کیونکہ عداوت اور دشمنی ایک چیز ہے اور عدالت اور انصاف دوسری شے۔ لہٰذا اگر کوئی سخت کافر بھی تم پر کوئی حق رکھتا ہو تو تمہیں اس کے حق کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے اس کا حق دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصول کافی میں ائمہ علیہم السلام میں سے کسی امام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ظالم حکمرانوں میں سے ایک کی سلطنت میں زندگی بسر کرنے والے ایک پیغمبر کو وحی کی اور ان سے فرمایا کہ اس ظالم کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا عمل انجام دیتا ہوں جس کے عوض تم یہ کرو کہ میرے کانوں تک مظلوموں کی صدائیں نہ پہنچ پائیں، کیونکہ میں مدد کے لیے دی جانے والی صداؤں کو مسترد نہیں کر سکتا، چاہے یہ صدائیں دینے والے کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا خداوند عالم نے ظلم کو تقسیم نہیں کیا ہے، اس کو حصوں میں نہیں بانٹا ہے کہ کوئی ظلم جائز ہو اور کوئی ناجائز۔ اسی طرح خداوند عالم ہم سے خطاب فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک خدا عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کرو تو انصاف پر مبنی، چاہے اپنے اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 152۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا۔ اے اہل ایمان، عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور خدا کے لیے گواہ بنو، چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین اور اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جس کے لیے گواہی دینا ہے وہ غنی ہو یا فقیر، اللہ دونوں کے لیے تم سے اولا ہے۔ لہٰذا خبردار، خواہشات کی اتباع نہ کرنا
تاکہ انصاف کر سکو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135۔ لہٰذا اگر ہم حقیقی معنوں میں عدالت پر یقین رکھتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنے تمام مقاصد میں شعور و آگہی، بیداری، شجاعت اور منصوبہ بندی کی بنیاد پر قدم اٹھائیں، کیونکہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک اہم امر کی جانب اشارہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یعنی وسیع پیمانے پر عدالت کا قیام پوری زندگی کے لیے ایک مقصد کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک اسلامی اصول شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم سورہ حدید کی 25ویں آیت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ جسے ہم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں کہ بنیاد پر گفتگو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں قسط سے مراد عدالت ہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک تمام رسالتیں، عقیدے، قوانین اور تعلیمات انسان کے اپنے آپ سے، اپنے خدا سے، اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں سے تعلقات میں عدالت کے قیام کے لیے تھیں۔ لہٰذا عدل و انصاف ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر اسلام استوار ہوا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے خود سے عدالت برتے اور کفر، سستی، غفلت اور گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، خدا کے ساتھ عدالت سے پیش آئے، اس کی وحدانیت کا قائل ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے، اس کی اطاعت کرے، اس کی مخالفت سے باز رہے، کسی پر ظلم نہ کرے، اپنے ماحول اور دنیا سے بھی عادلانہ طرز عمل اختیار کرے اور حق کے سوا کوئی اور سلوک نہ کرے۔